آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں اور دوستو، انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر 4 گواہ مسلط ہو جاتے ہیں جن کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. ان 4 گواہوں میں سے پہلا گواہ زمین ہے. ان 4 گواہوں میں سے پہلا گواہ زمین ہے. انسان نے زمین پر جس جگہ سجدہ کیا ہوگا، جس جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کی صدائیں لگائی ہوں گی، تو قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی. قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کر دے گی. اگر انسان نے زمین پر بیٹھ کر تاش کھیلے ہوں گے، کہیں بیٹھ کر جوا کھیلا ہوگا، کسی جگہ بیٹھ کر زنا کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناجائز ستایا ہوگا، کسی کے حقوق دبائے ہوں گے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، اولاد پر ظلم کیا ہوگا، محترم بزرگوں اور دوستو، یہ زمین گواہی دے گی اے اللہ تبارک و تعالی اس نے میرے اوپر یہ کام کیا ہے. دوسرا گواہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر مہیا فرما رکھا ہے وہ کرامن کاتبین ہے، جو انسان کے شانوں پر ہر وقت موجود ہے. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. قرآن کریم اس کی بھی تصدیق کرتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ انسان جو کچھ کرتا ہے کرامن کاتبین اس کو لکھتے رہتے ہیں. اب وہ اچھا عمل کرے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، برا عمل کرے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ ہم انسان کے ہر اعمال پر، ہر نقل پر، ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، تیسرا گواہ جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر رکھا ہے وہ اس کے نامہ اعمال ہے. قرآن کریم اس کی بھی تصدیق کرتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب قیامت کے دن انسان کے اعمال نامے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا چلائیں گے جس کے چلنے کی وجہ سے تمام انسانوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے. انسان ان اعمال ناموں کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہوگا اور کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہمارے ان اعمال ناموں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی موجود ہے اور بڑی سے بڑی بات بھی موجود ہے. وہ بات بھی موجود ہے جو میں نے مذاق کے طور پر کسی سے جھوٹ بول دیا تھا، مذاق کے طور پر کسی کو گالی دیتی تھی، مذاق کے طور پر کسی کو سزا دیا تھا. انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑ رکھی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، چوتھا گواہ انسان کا خود اس کا بدن ہوگا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زبان کو بند کر دیں گے اور اس کا پورا بدن گواہی دے گا. قرآن کریم اس کی بھی تصدیق کرتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ ہم قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کے ہاتھ بیان کریں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے کون سا اچھا عمل کیا ہے، کون سا برا عمل کیا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر اسی لیے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان ٹوٹے میں ہیں. تلاوت شدہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے الانسان فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور انسان کے اندر الف لام استغراق کا مانا گیا ہے، یعنی سارے انسان مراد ہیں. اب چاہے عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، گویا کہ دنیا کے اندر کسی جگہ بھی رہتا ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو اس کے اندر شامل فرما لیا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں،
وہ انسان بھی کان کھول کر سنے جن کو دنیا کی دولت کے اندر کامیابی نظر آتی ہے، وہ انسان بھی کان کھول کر سنے جن کو حکومت کے عہدوں کے اندر کامیابی نظر آتی ہے، وہ انسان بھی کان کھول کر سنے جن کو سونے اور چاندی کے اندر کامیابی نظر آتی ہے، جن کو ان چیزوں کی لالچ نے اپنی طرف رجھا رکھا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات کے لیے ایک ذریعہ بیان فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے کہ انسان کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد وہ کام کرے جو ہم کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں یا ان کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر انسان وہ کام کرتا ہے تو نیک عمل کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی کامیاب ہے، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس نے وہ مقصد کیا کر لیا؟ حاصل کر لیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے اندر ایمانیات بھی شامل ہے، عبادات، معاملات، اخلاقیات سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اور ایمان بنیاد ہے اعمال کی، انسانیت کی، عقل مندی اور دانائی کی۔ ایمان فرق کرتا ہے انسان اور جانور کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اگر انسان کی اساس اور ایمان کی بنیاد صحیح نہ ہو، اس کا عقیدہ درست نہ ہو، وہ اس بات پر یقین نہ کرتا ہو کہ نفع اور ضرر کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، موت اور زندگی دینے کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، بیماری اور شفا دینے کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوڑے عطا کر دیتا ہے، یعنی بیٹی اور بیٹا عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دیتا رہے، اگر اس کے عقیدہ، اس کے ایمان کی بنیاد درست نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال بیکار ہیں، سارے اعمال خراب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اعمالوں پر اس کو کوئی ثمرہ مرتب نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایمان کی شرط ہے کہ ان طریقے پر عمل کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ہم کو کر کے دکھائے ہیں یا ان کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم سارے کام وہ کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرنے کا حکم دیا، وہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جن چیز کو کرنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے وہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ صرف اور صرف جمعے کی فرض کی گئی ہو، یا رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے والا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان صرف ایک مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمارے سارے گناہ اس ایک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ عید کی نماز پڑھ کر ایسے فارغ ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، والدین اگر ان کا لڑکا، ان کا بچہ فیل ہو جاتا ہے تو اتنا افسوس کرتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں، لیکن کبھی اس بات کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمارے بیٹے نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، آج ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، آج عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، آج مغرب اور عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ اور اگر دنیا کی ترقی والی ایک کلاس کے اندر وہ فیل ہو جاتا ہے تو غصے کے مارے ماں اس کو چھپائے چھپائے پھرتی ہے کہ اگر اپنے باپ کے ہاتھ آج یہ لگ گیا تو اس کا باپ اس کو نہیں چھوڑے گا۔
تو غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہے، اور کامیاب وہی انسان ہے جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔